بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگلا سبق ہمارا کہاں سے ہے؟ 51 سے۔ سورہ اعراف ہمارا چل رہا ہے، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 51 سے۔ الذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا، اتخذوا کا کیا مطلب ہے؟ بنا لینا، دینہم اپنے دین کو، لہوا و لعبا تماشا اور کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا اور ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی میں۔ فالیوم، تو آج، ننساہم، ہم انہیں بھلا دیں گے، کما نسو، جیسے انہوں نے بھلا دیا تھا، لقاء یومہم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، جو تھے ہماری آیات کا انکار کرتے۔ اب یہ دیکھیے کہ کھیل تماشا ہی کو اپنا دین سمجھنے والے جو انسان روز آخرت پر اللہ کے سامنے جواب دہی پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کی زندگی ایمان رکھنے والوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اب ہمیں خود سمجھ آتا ہے کہ ہم خود ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو دین سے بہت دور ہے، کہ ان کو دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ دنیا میں جس قدر عیش و عشرت کر سکتا ہے کر لے، جس جائز ناجائز طریقے سے مال آتا ہے کما لے۔ ان کی نظروں میں کیا ہے؟ یہ دنیا صرف ایک تفریح گاہ ہے، یعنی کہ انجوائمنٹ کا سامان ہے، جس میں ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق عیش و عشرت، سیر اور تفریح کے، انجوائمنٹ کے جو چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو چاہیے۔ اور اس دنیا سے رخصت ہونا ان کو جب ہے تو اب کیا ہوگا پھر؟ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو قیامت کے دن ایسے لوگوں سے سلوک بھی ان کے نظریے کے مطابق کیا جائے گا۔ انہیں روز آخرت کو اللہ کے سامنے جواب دہی کو بلایا جائے گا تو اللہ بھی انہیں کیا کرے گا؟ ایسے ہی بلا دے گا جیسے انہوں نے دنیا میں اللہ کو بلائے رکھا تھا، اور وہ آگ میں جل رہے ہوں گے اور جلتے رہے، بھوکے پیاسے ہوں گے، اور ان کو نہ کچھ کھانے کو ملے گا اور نہ کچھ پینے کو ملے گا۔ دنیا میں جو عیاشیاں کر چکے ہیں، جو انجوائمنٹ کر چکے ہیں اللہ کو بھول کر، تو یہ اس کا رد عمل بھی دیکھ لیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ انجوائمنٹ کیسا ہے، کھیل اور تماشا کیسا، کہ آپ ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ اب انجوائمنٹ دیکھیے کہ انسان کیا سوچتا ہے کہ اچھی لائف سٹائل کے لیے اتنی محنتیں کرتا ہے کہ اس کو نہ کوئی دین کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کوئی حق حلال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کوئی پردہ بے پردگی کی سوال ہوتا ہے، نہ کوئی نمازوں کے جانے کا اس کو دکھ ہوتا ہے، کبھی قضا ہو رہی ہے، کبھی چھوٹ ہی جا رہی ہے، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کبھی مکس گیدرنگ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے کہ انجوائمنٹ میں اتنا بزی ہے، پارٹیز ہو رہی ہے، پارٹیز میں تو جانا پڑے گا نا، ہمارا سرکل ہی ایسا ہے، نہیں جائیں گے تو کیسا ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے نا انسان کا کہ اب وہ جس اس سرکل میں وہ رہتا ہے، اس لیے ہمارے سرکلز بہت امپورٹنٹ یہاں پر رول ادا کرتے ہیں کہ آپ کے سرکلز اگر دیندار ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ لوگ اگر ماشاءاللہ، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ چوزن ونس ہیں، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو دین کی محفل میں دعوت دیتے ہیں، بار بار بلاتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آتا بھی ہے کبھی کوئی نہیں بھی آتا ہے، تو اس سے ہماری عزت میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی۔ میں یہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے 5 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو لنک بھیجی، اس میں سے اگر 2 بھی جوائن ہو گئے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ پرسنلی بھیجا کریں، ان کو بلایا کریں، دین کی محفل میں کی ان کو کاؤنسلنگ کیا کریں کہ دیکھو ہم دنیا کے لیے تو ہم اتنا ٹائم نکالتے ہیں نا۔ بچوں کے دیکھیے کہ آج کل بچوں میں اتنا زیادہ، جو بچے بہت زیادہ پڑھاکو ہوتے ہیں، 10th اور 12th ہے، گریجویشن ہے، ماسٹرز ہے، اس کی پڑھائی میں رات رات بھر گزار دیتے ہیں، اور نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، نمازیں فجر کی قضا ہو رہی ہیں، تھک رہے ہیں پڑھائیوں میں، تھک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ دنیا نہ کماؤ یا دنیا کی ڈگریاں ہمیں نہیں لینا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے دنیا چھوڑ دینی ہے، ہم نے پڑھائیاں چھوڑ دینی ہے، نہیں، بلکہ ہم کو یہ بیلنس کرنا آنا چاہیے کہ کیا ہم نے برابر ٹائم دیا،
کیا ہم نے اپنی وقت پر نمازیں ادا کی؟ کیا ہم قرآن کو بھی ہم اتنا ٹائم دے رہے ہیں، سمجھ پا رہے ہیں جتنا کہ ہم دنیاوی مضامین کو پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ ہماری سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے بچوں کے اندر سوچ یہ پیدا کرنا ہے ہم کو۔ کہ میں کل کسی سے بات کر رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں میں تو جاتی ہوں لیکن بچیاں نہیں چلتی ہیں، بچیوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ پڑھنا ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم فری ہوں گے تو پھر ہم کلاس میں آئیں گے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ کیا اللہ کے لیے فری ٹائم بچا ہے؟ کتنی شرمندگی کی بات ہے اگر ہم میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ جب میرا فری ٹائم ہوگا تو جب میں کلاسز جوائن کروں گی، جب میرا فری ٹائم ہوگا تو میں قرآن کی تفسیر پڑھوں گی، جب میرا فری ٹائم ہوگا تو جب میں تفسیر سنوں گی۔ تو اپنے آپ کے دل میں جھانک کے دیکھیے، کیا یہ شرمندگی کی بات نہیں ہوگی اللہ کے سامنے؟ کیسے ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے ایسے خیالات کے ساتھ کہ ہم نے فرسٹ پرائرٹی تو دنیا کو دے دی، فرسٹ پرائرٹی ہم نے اپنے ایجوکیشن کو دے دی، اپنے جابس کو دے دی، اپنے گھر کے کام کاج کو دے دی، اور باقی جو ٹائم بچا تھا ہم اس میں اللہ کے ذکر کو رکھ رہے ہیں۔ کیسے ہم جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹائم ہمارا، سب سے پہلا دیکھیے کہ دن کا آغاز کب ہو رہا ہے؟ صبح ہو رہا ہے، فجر کی نماز کے ٹائم۔ تو آپ یہ سوچیں کہ سب سے پہلے میں دن کا آغاز کروں گی نا تو اللہ کے ذکر سے کروں گی، قرآن سے کروں گی، باقی سب کام تو دن بھر ہوتے ہی رہیں گے۔ اگر ایک دن آپ کا چھوٹ جاتا ہے نا قرآن پڑھنا، آپ نے دن بھر اس کا ملال کرنا چاہیے کہ ہائے میرا آج کیسے چھوٹ گیا۔ فجر اگر چھوٹ جائے نا، دن بھر آپ نے اداس رہنا چاہیے۔ یہاں تو ہمیں ڈپریشن اور انزائٹی، اور ہم اداس تو ان باتوں پہ ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا، انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا، انہوں نے ہمیں ایسے کہہ دیا، انہوں نے ہمیں دیکھ کر منہ بنا دیا، وہ فلاں رشتہ دار تو ہم سے بات نہیں کرتے، وہ ان کے بچے تو ہم کو سلام نہیں کرتے۔ ہماری ساری پریشانیاں یہ ہیں۔ آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، کبھی ہم اس بات پر اداس ہوئے ہیں کہ آج میری نماز قضا ہو گئی، آج میری فجر کی نماز چھوٹ گئی؟ کبھی ہم اداس ہوئے ہیں؟ کبھی ہم ڈپریس ہوئے ہیں؟ نہیں، کتنی چھوڑ دی ہم نے، اور سوچتے ہیں کہ ارے نماز چھوٹ گئی، چلو ٹھیک ہے، ختم، بھول گئے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا گلے سے لگاتے ہیں، اتنا دل سے لگاتے ہیں کہ روتے بیٹھتے ہیں۔ اور تو اور یہ نئی چیز تو ہے کہ سیریلز، موویز، اس میں کوئی سیڈ سین آ جائے تو ہزاروں قطار روتے ہیں، اور اپنے گناہوں کو کبھی یاد کر کے نہیں روتے۔ کیسے کھڑے رہیں گے ہم اللہ کے سامنے؟ اللہ اکبر! اللہ ہمیں سمجھ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دینا۔ جب بھی کبھی یہ بات آئے نا یاد، تو اللہ سے اکیلے میں بیٹھ کے سرگوشی کر کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ ہمیں سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دینا ان دنوں کے لیے جب ہم نے آرام سے نماز چھوڑ دی اور کبھی ریئلائز بھی نہیں کیا۔ اب ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ ہم نے کتنے ایسے گناہ کیے ہوں گے جو ہم نے ریئلائز بھی نہیں کیے، کبھی نادم بھی نہیں ہوئے ہم، کبھی شرمندہ بھی نہیں ہوئے ہم۔ ہمارے پاس وقت تو بہت تھا، کہاں ہم نے گنوایا؟ کبھی کال پہ لمبی لمبی باتیں کر لی، کبھی ادھر ادھر میسجز فارورڈنگ کرنے میں لگ گئے، کبھی انسٹاگرام، کبھی فیس بک، کبھی یہ پوسٹیں ہو رہی ہیں، کبھی کسی کے پوسٹیں پڑھی جا رہی ہیں، کسی پہ کمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ کتنا ٹائم لے رہا ہے یہ موبائل ہمارا، اور کہیں بھی ایک پوزیٹو کام نہیں ہو رہا۔ کیا کر رہے تھے ہم اب تک؟ یہی ہے میری بہنوں، یہی ہے کھیل تماشا، یہی ہے لہو و لعب جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بھی کافی ٹائم اس میں گزارا ہوگا، ہمارا بھی کافی ٹائم ایسے ویسٹ ہوا ہوگا۔ اس وقت کے لیے اللہ سے تہ دل سے معافی مانگا کریں کہ اللہ ہم بھی ایسا وقت گزار کے آ چکے ہیں جب ہمیں سمجھ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ہم جہالت کے دور میں تھے۔ سچ مچ دیکھیے نا کہ ہم پڑھے لکھے تھے، دین بھی جانتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھنے والے تھے ہم الحمدللہ، اور ایسے گھروں سے تعلق رکھتے تھے جو دینی گھرانوں سے ہیں۔ ہمارے دادا پردادا، ہمارے گھر والے دیندار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کتنا فار گرانٹیڈ لیتے تھے۔ آج اگر آپ یہ بات سوچیں نا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو یہ بات کا سوچ کر رونا آئے گا، اپنی غلطیوں پر شرمندگی محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ جو ہم سے نہ غلطی سے سرزد ہو گئے، اللہ جو وقت ہم نے ویسٹ کر دیا، اللہ اس پر ہمیں معاف فرما دینا، اس کی ہمیں پکڑ نہ کرنا۔ اللہ نے اگر ان وقتوں کی ہمیں پکڑ کر لی نا، ان وقت کے بارے میں ہمیں پوچھ لیا نا، تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہم کیسے جواب دے پائیں گے؟ سوچئے، کیا اللہ کے پاس ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا اللہ کے پاس جانے کے بعد؟
کہ اللہ ہم یہ ہم وہ، ہم گھر کی صفائیوں میں مصروف تھے، ہماری نماز چھوٹ گئی، ہم سو رہے تھے، ہم تھک گئے تھے، ہم پارٹی میں گئے تھے، ہم گھومنے گئے تھے، ہم پارک گئے تھے، ہم اتنی دیر سے آئے تھے، ہم پارٹی میں سے لیٹ آئے تھے تو اس لیے ہماری فجر چھوٹ گئی. کیا کہیں گے ہم اللہ کو؟ سوچیں ذرا. اللہ اکبر. جتنی بھی باتیں ہمارے پاس آتی ہیں نا، ساری لیم ہے، ساری لنگڑے لولے بہانے. یہ باتیں ہم اللہ کی محفل میں نہیں کہہ سکتے. اللہ اکبر. یہی ہے کھیل اور تماشا. انجوائمنٹ کا سامان جو ہے نا ہمارے پاس، ابھی میں دیکھتی ہوں کہ انجوائمنٹ کا سامان بھی دیکھیے نا کہ شیطان ہمارے لیے کتنا آسان کر رہا ہے. ہر تھوڑے دن میں موبائل میں آپ کو آفرز دیے جا رہے ہیں، فری نیٹ کے آفرز دیے جا رہے ہیں، پھر فری وائی فائی کا آپ کو مل رہا ہے، پھر فری بیلنس آپ کو مل رہا ہے کہ آپ 500 منٹس آپ کو فری مل رہے ہیں، اتنے پیسوں میں اتنا زیادہ آپ کو فری منٹس مل رہے ہیں، اتنا زیادہ وائی فائی مل رہا ہے، نیٹ مل رہا ہے. یعنی کہ آپ گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ موبائل پہ لگے رہیں، آپ باہر بھی جا رہے ہیں تو آپ کو نیٹ مل رہا ہے. دیکھیے آپ کو کیسے گھیرا جا رہا ہے چاروں طرف سے. شیطان کا تو وعدہ ہے نا کہ وہ ہر طرف سے آپ کو بہکائے گا. کیسے کیسے دیکھیے کہ جو آج کل چالیں جو چلی جا رہی ہے، کیسے انسان کو بہکایا جا رہا ہے، کیسے انسان کو ہٹایا جا رہا ہے. کتنا بھی کر لو آپ، تھوڑا دیر کے بعد آپ کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے اور پھر آپ ادھر ادھر کہیں نہ کہیں پھر بھٹک جاتے ہیں. یہاں پر ہمیں اپنے آپ کی صحیح کوشش کرنا ہے، صحیح ہماری توجہ کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھٹک نہ جائیں. کوئی ہمارا ایک لمحہ، ایک ہمارا ایک ٹچ، ہمارا ایک فنگر کا ہمارا ٹچ کلک ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین کی طرف. آپ نے ایک کلک کیا، آپ اس کلاس میں جوائن ہو گئے، کتنی بڑی نیکی کی بات ہے. آپ ایسی محفل میں جوائن ہیں جہاں پر آپ جنت کے پھول چن رہے ہیں. اللہ اکبر. کتنا بڑا ریوارڈ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے نام لیے جا رہے ہیں، عالم بالا میں آپ لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، فرشتوں کی محفل میں آپ کے نام لیے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ ایسی محفل ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، فرشتوں کی محفل ہے. کتنی بڑی بات ہے. لوگ دیکھیے کہ بڑے بڑے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا کتنا پسند کرتے ہیں. وہ بڑے پریسیڈنٹ ہے، وہ فلاں اتنے بڑے ہیں، ان کی پارٹی میں جا رہے ہیں، کتنا پراؤڈ کرتے ہیں. وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ انجینئرز کی پارٹی ہو رہی ہے، وہ ڈاکٹرز کی پارٹی ہو رہی ہے، وہ اتنی بڑی ریسٹورینٹ میں پارٹی ہو رہی ہے، وہاں پر ہمیں بلایا گیا ہے. کتنا پراؤڈ کرتے ہیں ہم. یہاں دیکھیے، یہاں یہ محفل کتنی اہم ہے کہ یہاں پر گیدرنگ کس کی ہے؟ فرشتوں کی گیدرنگ ہے. آپ کے آس پاس فرشتے بیٹھے ہیں، آپ کے اوپر نور اڈیلا جا رہا ہے، آپ کے اوپر رحمتیں برسائی جا رہی ہیں. کتنا بڑا ریوارڈ ہے. اور ہم اس کو فری ٹائم کے لیے چھوڑ رہے تھے. تو جو یہاں آ گیا تو ان کو تو سمجھ آ گئی، اب تو جو نہیں آیا تو ان کا کیا کریں پھر. تو میں بار بار یہی کہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ اپنے اپنوں کی کاؤنسلنگ کیا کریں، ان کو چھوٹے چھوٹے لیکچرز بھیجا کریں، بڑے بڑے نہ بھیجے. کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں، ارے یہ تو 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، چھوڑو اس کو، کہاں بھی ابھی دیکھیں گے، اس کو فری ٹائم میں سنیں گے. چھوٹے چھوٹے جو شارٹس ہوتے ہیں کسی کے، وہ بھیجا کریں جو مائنڈ بلوئنگ ہو، جو قرآن کی طرف اٹریکٹ کرنے والے ہو. کبھی کبھی آپ کو بھی اچھے الفاظ میں لوگوں کو دین کی طرف بلانا آنا چاہیے. آپ کو بھی دین کے دائی بننا چاہیے. دین کا دائی بننے کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ عالم ہو جائیں گے تبھی لوگوں کو بلائیں گے. دین کا دائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کال پہ جب اپنی بہن سے بات کی، اپنے بھابھی سے بات کی، اپنے فرینڈ سے بات کی، آپ نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو قرآن میں تو ہم نے ایسے ایسے پڑھا، اتنا مزہ آیا، اتنی اچھی ذکر ہوا. آج تو دیکھو آراف کا ذکر ہوا، ہمیں تو پتا نہیں تھا آراف ایسی چیز ہے. تو آج دیکھو ذی الحج کے 10 دن شروع ہو گئے، دیکھو ایسے روزے رکھنے کا ہم کو بتایا گیا. ہم لوگ تو رکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی رکھ رہے ہیں کیا؟ ایسے ڈسکس کریں. یہ بھی دین کے دائی ہونے کا کام ہے. دین کے دائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑے فقہ کے ماہر ہو، آپ حدیثوں کے ماہر ہو، آپ قرآن کے عالم ہو تب ہی آپ بولیں کسی کو. آپ اپنے اپنوں کو ریمائنڈ کروا سکتے ہیں گھر میں کہ بیٹا آپ نے اذکار پڑھ لیے، بیٹا آپ نے تھوڑا قرآن پڑھ لیا آج. یہ بھی دین کی دائی کا کام ہے. اپنے آس پاس اپنے بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دور کے، اپنے نزدیک کے جو ہوتے ہیں جن سے ہم باتیں تو لمبی لمبی کرتے ہیں گھر کی، وہ فلاں آئے تھے، انہوں گئے تھے، انہوں بیٹھے تھے، انہوں نے یہ بولے، انہوں نے وہ کرے، یہی ہماری ڈسکشن ہے. وہ فلاں جگہ یہ سیل چل رہی ہے، فلاں جگہ عید بازار لگ رہا ہے، فلاں جگہ میلہ لگ رہا ہے، اب عید کی شاپنگ کرنا ہے. پہلا ہمارا اب ذکر ہے کہ عید آتی ہے نا تو ہماری تھوڑی سی عبادت ہے، اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی، بھلے پہلے یہ ٹینشن ہوتی کہ عید پہ ہم ڈریس کہاں سے خریدیں گے. میں کل نکلی تھی ہاسپٹل کے لیے تو دیکھ رہی تھی کہ دکانیں اتنی فل ہے،
میں نے کہا کہ دیکھو یہ عید کی ابھی سے ان کو فکر لگ گئی، تو اللہ اکبر، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر ہمارے وہ شوق اس طرف سے ہٹ گئے ہیں نا تو اس کا بھی شکر ادا کریں، ورنہ یہ تھا کہ ہم بھی اسی میں بزی تھے ایک زمانے میں، اللہ ہمیں بھی معاف کرے۔ تو یہ ہے نا کہ جب تک اللہ تعالیٰ چوز نہیں کر لیتا، اس طرف لا نہیں لیتا، دلوں کو پھیر نہیں دیتا، تو پھر انسان کہاں رہتا ہے؟ وہی اندھیروں میں، وہی گڑھوں میں، وہی غفلت کے اندھیروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکال دیا، اور یہی کھیل تماشا ہے کہ انسان انجوائمنٹ میں اپنی بزی رہے، ہر وقت انسان یہ سوچے کہ اب مجھے یہ کرنا ہے، اب مجھے وہاں جانا ہے، اب مجھے یو ایس جانا ہے، اب مجھے یو کے جانا ہے، اب میرے بچوں کو پڑھائی کے لیے وہاں بھیجنا ہے، اب وہاں پر پارٹیز ہے، اب وہاں میں جاؤں گی تو اتنا انجوائمنٹ ہوگا۔ اور دیکھیے کہ جب ایسی جگہوں پر جاتے ہیں نا ہم، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری موت ہمارے پیچھے کھڑی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ تہجد میں ہوتے ہیں، جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہمیں ریئلائز ہوتا ہے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اب کیا انجوائمنٹ والی پارٹی میں تھوڑی ہمیں یہ ریئلائز ہوگا؟ تو وہاں پر اس کو بیلنس کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پارٹی میں نہ جائیں، لوگوں سے قطع تعلق کر لیں، یہ نہیں میں کہہ رہی، آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے بیلنس کرنا ہے، یہ آپ کو آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ ان کو دنیا کی زندگی نے ہی دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ سمجھ رہے کہ بس یہیں پر جینا اور یہیں پر مرنا ہے، آخرت کا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے جواب دینا، کیا کرنا ہے آگے جا کے، ہماری قبر کی زندگی کیسی ہوگی، کیا قبر میں ہم نے اے سی لگا دیے، کیا قبر میں ہم نے اپنے بیڈ سیٹ بھیج دیے اچھے اچھے، کیا قبر میں ہم نے اچھی LED لائٹس لگا دی، اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ بس ہمیں اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، اچھے اچھے صوفہ سیٹ لینا ہے، اچھے اچھے ڈیکوریشن کے پیسز لینا ہے، یہ ساری چیزوں کی طرف ہمارا انٹینشن رہا ہے، جھکاؤ رہا ہے۔ تو اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، اللہ والے ہر وقت آخرت کا بھی سوچ سوچ کر خیال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اب جیسے کہ آپ کو بہت زیادہ پرووک کیا جا رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ بلایا جا رہا ہے کہ آپ نے دین میں دوڑنا ہے، دوڑنا ہے، عشر ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے، آج سعودی عربیہ میں پہلا ذی الحج ہے، بار بار آپ کو گروپ میں ریمائنڈرز دیے جا رہے ہیں۔ اب جو تو گروپ دیکھتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیسے اپنا دن گزارنا ہے۔ کہ یہ دیکھیے کہ آج تک اب یہ کہ دیکھیے پہلے آپ جو اس کلاس میں بیٹھے تھے، آپ کو جو ریوارڈ ملتا تھا، آج اس سے ڈبل ٹبل چوبل ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دینے والا۔ صرف بیٹھنے کا، کوئی محنت نہیں کی آپ نے، ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہیں، فین میں بیٹھے ہیں، کولر میں بیٹھے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں، پلنگ پہ بیٹھے ہیں، گدے پہ بیٹھے ہیں، صوفوں پہ بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم بلاؤ 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 نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، وہ نہیں ہمارے جاب سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ایسی ان کے ایکسکیوزز ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے، ایک تو دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں ایسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر کیا ہے کہ یہاں آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے ہم کو بلایا تھا ہم بھی ان کو بلا دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اب وہ جب آئیں گے تو یہ دیکھیں نا کہ ایک ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں، بار بار ہم جن کو فون کرتے ہیں، جن کو بار بار ہم فون ہم آتا ہے تو ہمیں بھی یاد ہوتا ہے نا، آپ کا فون بجا، بچے بھی آپ کو کہیں گے کہ مما آپ کی فلاں فرینڈ کا فون ہے، ممی آپ کی فرینڈ کا فون ہے، مما فلاں آنٹی کا فون ہے۔ اب ایک فرینڈ آپ کو سالوں کے بعد فون کرتی ہے تو آپ نہ آپ پہچانیں گے، آپ کہیں گے فون اٹھا کر آپ کون ہے، نام بھی نہیں یاد ہے، بھول گئے، کیونکہ سالوں بعد اس نے آپ کو کال کیا۔ تو یاد کس کو رکھتے ہیں ہم؟ جن کا بار بار ذکر گزرتا ہے، جن سے بار بار باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا، اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، تو جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کیسے ویلکم کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے تو ریوارڈز ہم نے دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے کیسے ویلکم کروائے گا، فرشتوں کے ذریعے آپ لوگوں کے ویلکم ہوں گے، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے
جن کا اللہ تعالیٰ ویلکم کرے گا، جن کا اللہ تعالیٰ دوست بن جائے گا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے دوستوں کی لسٹ میں شامل کر دے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لہٰذا آج ہم بھی انہیں ایسے بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا. ایک گروہ ہے کہ جو اس بات کو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ قیامت آنے والی اور دوبارہ اٹھائے جانے والے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بس یہ جو بھی زندگی ملی ہے یہی ہے، اس میں انجوائے کر لو، بس ختم، مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور زمین میں مل جائیں گی، بس اسٹوری یہاں تک یہ. تو یہ ایمان بالغیب پر ہم یقین رکھتے ہیں نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں قیامت آنے والی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، ہمارے نبی نے بتایا ہم کو، تو ہم اس بات کو مانتے ہیں. لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی قیامت نہیں آنے والی، تو اس لیے اب جو بھی انجوائمنٹ کرنا ہے، یہ تھوڑی سی زندگی جو ملی ہے ہمیں، اس میں ہی انجوائے کر لو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھلا دیا تھا تو ہم نے بھی ان کو بھلا دیا، اور ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. انکار کرنے سے مراد میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، انکار کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے منہ سے یہ کہے کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتی، میں اس آیت کو نہیں مانتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پڑھے تو صحیح، قرآن پڑھے تو صحیح، لیکن اس پر عمل نہ کرے، یہ اس کا انکار ہے. یہ کفر کرنا بھی اس کا انکار ہے کہ ہاں ہم نے کئی بار پڑھ لیا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، پھر بھی ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم کو کرنا ہے. تو یہ ہے انکار. انکار سے مراد زبان سے انکار نہیں ہے بلکہ عملوں سے انکار. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ. اور البتہ تحقیق ہم لے کر آئے ہیں ان کے پاس. کیا لے کر آئے ہیں؟ کتاب، ایسی کتاب فَصَّلْنَاهُ کہ ہم نے ان کو تفصیل بیان کر دی اس میں، عَلَى علم، علم کے ساتھ. تو وہ کیسی ہے کتاب جس سے ہمیں کیا ہے مل رہی ہے؟ ہدی و رحمہ، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم ایسی کتاب آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. یہ کتاب اللہ جو ہے رحمت کیسے؟ یعنی کہ ہم نے اپنے علم کی بنا پر یہ بتا دیا کہ نیکوکار لوگوں کا انجام ایسا ہوگا، بدکاروں کا انجام ایسا ہوگا. روز آخرت بھی یقینی ہے، ہر عمل کی جزا اور سزا بھی مل کر رہے گی. بدکاروں پر اس دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، آخرت میں تو عذاب یقینی ہے. تو غرض ہر طرح کی تفصیل اس کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں نا، دیکھیے کہ ہم تو ابھی 8ویں پارے تک ہی گئے، لیکن کتنی ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. اور جو ہم شارٹ تفسیر میں ہم گزرے تھے، دور قرآن میں سے بھی ماشاءاللہ بہت ساری بہنوں نے جوائن کیا تھا، تو ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی کہ اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے رکھ دی ہے ہمارے لیے، کہ مفصل کتاب ہے. مفصل سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے. کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا ہمیں نہیں پتا تھا، اچھا یہ حیض میں، اب دیکھیے کہ پھر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حیض میں ہم یہ کریں یا وہ نہ کریں. یہ اب پہلے کے زمانے میں حیض والی عورتوں کو کیا حال ہوتا تھا، اور دیکھیے کہ قرآن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حیض والی عورتوں کو تو سب کچھ جائز ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے ان کو منائیں گی ہے نا. حج نہیں کرے گی اور نماز نہیں پڑھے گی، حرم میں نہیں جائے گی، عمرہ حج اور عمرہ نہیں کرے گی، باقی تو وہ قرآن بھی پڑھ لے. اب دیکھیے کہ پھر میں نے آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروایا تھا کہ دیکھیے آخری عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ ہمارے پیریڈز اور ہم بیٹھ جائیں، بلکہ دوسرے کام کرے. اگر گھر والے روزہ رکھ رہے ہیں، آپ ان کو سحری بنا کے دیں، آپ ان کو افطار بنا کے دیں، آپ موبائل میں سے قرآن پڑھیں، آپ تفسیر والی قرآن میں سے تفسیر پڑھیں، آپ لیکچر سنیں، آپ کیا کہتے ہیں تکبیرات پڑھیں، ہر کوئی کام کرے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا، اچھا ہمیں نہیں پتا. تو یہ چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. کہ دیکھیے کہ طلاق کے مسائل، نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے پرسوں، کہ نماز خوف کے مسائل ہم کو پتہ چل گئے، نماز قصر کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا، تیمم کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا، وضو کے بارے میں بتا دیا گیا. کتنی فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، تیمم بھی نہیں کر سکتا کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو اس کا ہاتھ بھی نہیں جا سکتا، وہ وہیں اشارے سے پڑھ لے. کتنی فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی. اور یہ دیکھیے کہ رحمت ہے نا ہمارے لیے، یہی تو رحمت ہے. اگر ہمیں نہیں بتایا جاتا تھا کہ واٹس رانگ واٹس رائٹ، تو ہم کیا کرتے؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اچھا ایسے نماز نہیں پڑھے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. ہم سوچتے تھے چلو کچھ نہیں ہوتا، کسی کو برا بھلا کہہ دیتے، کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کیا پتا. ہمیں بتا دیا گیا
قرآن کے ذریعے ہماری رہنمائی کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جو ہر چیز اس میں بتا دی گئی، مگر اس کتاب سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لاتے ہی ان کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے؟ خوشگوار تبدیلی شروع ہو جاتی ہے ان کی زندگیوں میں. ان کے اخلاق سنور جاتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بن جاتے ہیں، ان کی بھلائی کی باتیں سوچنے لگ جاتے ہیں، پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، نیکیوں میں دوڑ لگ جاتی ہے، عبادتوں میں دوڑ ہو جاتی ہے. ان کی زندگی انتہائی ذمہ دارانہ زندگی بن جاتی ہے. پھر ان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. تو اس طرح یہ کتاب ان کی دنیاوی زندگی میں بھی ہدایت اور رحمت ثابت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ اس کا فائدہ پھر ان کو ملتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ کتاب، جیسے کہ ہم نے اس بارے میں پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، ہمیں راستہ دکھاتی ہے نا. جیسے کہ کسی نے کہا تھا بڑا اچھا کہ گوگل میپ کی طرح ہے، کہ ہماری کلاس کی کسی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ کتاب ہمارے لیے گوگل میپ کی طرح ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے. تو واقعی ہمیں راستہ دکھاتی ہے نا. آج دیکھیے کہ آپ تھوڑا سا کہیں ایسی نئی روڈ پر چلے جائیں، آپ فوراً گوگل میپ کھول لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈونٹس اینڈ ڈوز بتا دیے اس کتاب کے ذریعے. اور دیکھیے کہ کتنی اچھی مثالوں کے ذریعے، کتنی اچھی سٹوریز کے ذریعے، اپنے پروفیٹس کی لائف کے ذریعے. ان کی لائف بھی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے نا. تمام پروفیٹس کی لائف دیکھیے. ابھی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا انشاءاللہ اور بھی کہ کیسے ان کی لائف تھی، کیسے ان کی ہسٹری تھی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک ہدایت، ایک رحمت بن کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے مفصل بیان کیا. اب حجت نہ قائم ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ یہ کیوں کیا تھا، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتاب تمہارے لیے بھیج دی، اور اپنے علم سے بھیجی، اور ہم نے اس کو مفصل بیان کیا. سارا علم اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ کوئی چیز باقی نہیں رکھی. اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، ہسبینڈ وائف کے کیسے تعلقات ہونے چاہیے، والدین اور بچوں کے کیسے تعلقات ہونے چاہیے. کچھ چیزیں اس سے سکھا دی گئی، اور کچھ چیزیں اس سے ریلیٹڈ احادیث سے بتا دی گئی، نبی کی زندگی سے بتا دی گئی. تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جو مفصل ہے، اور جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اس کے پڑھنے سے ہمیں اجر بھی مل رہا ہے، رحمت بھی مل رہی ہے. اللہ کی رحمتوں میں ہم بیٹھے ہیں نا، اللہ کے رحمتوں کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں. تو اب دیکھیے کہ پڑھ میں رہی ہوں، سن آپ رہے ہیں، لیکن آپ بھی کتنا اجر کما رہے ہیں سننے کا. خاموشی سے بیٹھے ہیں، سنسیئرلی بیٹھے ہیں. کچھ لوگ پین لے کے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ پینسل پین لے کے نوٹ کر رہے ہیں، اور مطلب ان کا دل ایمان سے بھر رہا ہے، لبریز ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ ساری رحمت ہی تو ہے اللہ کی. اور دیکھیے کہ اگر آپ آبزرو کریں تو آپ کو صحیح رہنمائی کیسے کیسے کئی جگہ پہ کیسی صحیح رہنمائی ملتی ہے کہ آپ کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں. یہ بچوں کے رشتے ہیں، یا جابس جوائن کریں یا نہ کریں، یا ایڈمیشن کے وقت ہم کیا کریں کیا نہ کریں. اللہ تعالیٰ کیسی رہنمائی سکھایا ہم کو کہ استخارہ پڑھنا سکھایا، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ہمیں توبہ کرنا سکھایا. پھر اگر ہماری کوئی پرابلم ہے، اب 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا نا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز کے ساتھ مدد مانگو. کہ کیسے ہمیں یہ سکھائی گئی چیزیں، تو ہم فوراً نماز پڑھتے ہیں. اب دیکھیے کہ فوراً ہمارے دماغ میں اس کا حل آ جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز میں پریشان ہوتے ہیں، اور ہم جیسے ہی قرآن کھولتے ہیں کوئی آیت ہمارے سامنے ایسی آ جاتی ہے جو ہمیں ہماری رہنمائی کر دیتی ہے، جو ہمارے دل کو سکون دے دیتی ہے، یا کوئی ہمارا سوال کا جواب ہی مل جاتا ہے. یہ کئی لوگوں کے پریکٹیکلی کیے ہوئے طریقے ہیں کہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم کو یہ رہنمائی ہمیں اس طریقے سے ملتی ہے. یہ ہدایت ایسے دیتی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھاتی ہے، اور سیدھا راستہ صرف جنت کا راستہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی صحیح جینے کا ڈھنگ سکھاتی یہ کتاب. اب دیکھیے کہ جب سے ہم قرآن کو پڑھنے لگے ہیں، سمجھنے لگے ہیں، ہمارے آپسی تعلقات بھی بہت سافٹ ہو گئے. ہم دوسروں کو معاف کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے. ہمارے جو پرانے خراب ہو گئے تھے تعلقات، اس کو بھی ہم نے جوڑنا سیکھ لیا ہے. اب ہم تعلقات کو خراب ہونے نہیں دیتے. پھر اسی طریقے سے ہم نے معاف کرنا سیکھ لیا. کتنی چیزیں سیکھی نا آپ نے. ابھی تو آپ آخری تک پہنچے ہی نہیں، ابھی تو صرف آپ 8ویں پارے تک گئے، اور کچھ نئی سسٹر جو ہیں تو وہ تو ابھی تو کچھ بالکل نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگیوں میں آپ چینج دیکھ رہے ہیں نا.
غور کریے کیا ہے یہ زندگیوں میں چینج آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے چینجز آ گئے ہیں ہماری زندگیوں میں، جو آپ لوگ ماشاءاللہ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں کہ اتنے چینجز ہماری زندگیوں میں آ گئے. کیسے؟ قرآن سے جڑنے کے بعد. یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، جو ایمان لاتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ نان مسلم پہ بہت سارے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو صرف پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں نا، اسٹڈی کے لیے پڑھتے ہیں. ایمان والے نہیں ہوتے نا وہ، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی پھر یہ کتاب. فائدہ تو ان کو پہنچائے گی جو ایمان والے ہیں، جو اس کو ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو اس کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کر کے اس کے تلاوت کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جیسے ہم بھی پہلے پڑھتے تھے لیکن نہ ہم نے اس سے کوئی چیز ہدایت لی، نہ ہم نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا، نہ ہمیں کوئی بات ہی سمجھ آئی. ہم پڑھتے تھے کہ ہمارا ایک قرآن ختم ہو گیا، دو ختم ہو گیا، خوش ہوتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمارا ایک قرآن آج ختم ہو گیا، چلو ہم دوسرا قرآن شروع کر رہے ہیں. لیکن ہدایت کب آئی؟ جب ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا، جب ہمارے تقوی میں اضافہ ہوا، جب ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو آپ دیکھیے کہ اب جب تک آپ کوئی واشنگ مشین خریدتے ہیں، یا جب کوئی آپ کار خریدتے ہیں، یا آپ کوئی گھر کی کوئی سامان خریدتے ہیں، کوئی الیکٹرانک سامان خریدتے ہیں، اس کے اندر ایک بک لیٹ آتی ہے. آپ کو اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے، کیسے کرنا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی ایک بک لیٹ دے دی اور یہ بتا دیا کہ دیکھو تم ایسے ایسے زندگی گزارو. ہر چیز اس میں رکھ دی، اور ہر چیز کے ہم کو جنت بھی بتا دیے، دوزخ بھی بتا دیے کہ تم اگر اچھے کام کرو گے تو جنت میں یہ ریوارڈز ہے تمہارے لیے، اگر تم گناہ کے کام کرو گے، اگر غلط شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ گے تو دوزخ سے بھی ڈرایا گیا. تو یہ دیکھیے کہ اس طریقے سے ہمارے لیے یہ ہر طریقے سے رہنمائی ہی رہنمائی ہے. حل ینظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا تعویلہ، مگر اس کے انجام کا. انجام سے کیا مراد؟ قیامت کا. اب یہ دیکھیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے دیکھیں گے جب ہوگا جب، تو ان سے کہا جا رہا ہے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے کیا وہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ قیامت آئے گی تو پھر جب کچھ ہوگا تو جب کا جب ہم دیکھیں گے. یوم یاتی تعویلہ، جس دن آ جائے گی اس کا انجام آ جائے گا. یہاں تعویل سے مراد کیا ہے؟ قیامت. تو جس دن آ جائے گی، وہ جس دن آ جائے گا اس کا انجام، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ، جو اس کو بھولے ہوئے تھے. کس کو بھولے ہوئے تھے؟ قیامت کو. انہوں نے کیا سوچا تھا؟ قیامت آنے والی ہی نہیں ہے. جب وہ دیکھ لیں گے کہ قیامت آ گئی تو اس سے پہلے وہ بھولے ہوئے تھے، نسوہ من قبل، اس سے پہلے وہ بھولے ہوئے تھے، قد جاءت، تو پھر کیا کہیں گے وہ؟ تحقیق آئے تھے ہمارے پاس رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، بالحق، حق کے ساتھ. اور فہل لنا من شفعاء، تو پھر کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی؟ فیشفعوا، کہ وہ سفارش کرے، لنا ہمارے لیے، او نردو، یا ہم لوٹا دیے جائیں، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، پھر ہم وہ عمل کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے. اب مطلب ہم برے کام نہیں کریں گے بلکہ ہم نیک کام کریں گے. قد خسروا، تحقیق انہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، وضل، اور گم ہو گیا، انہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے. تو دیکھیے کہ کچھ لوگ جو یہ خیال کر کے بیٹھے ہیں کہ چلو چھوڑو ابھی تو کہاں، ابھی کون سی موت آنے والی ہے. اور کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ انہوں نے سوچا کہ قیامت آنے ہی والی نہیں ہے. تو یہاں پر اہل دوزخ کی دوبارہ دنیا میں آنے کی درخواست ہو رہی ہے. اب وہ کیا کہیں گے جب دیکھ ہی لیں گے دوزخ کو، تو پھر کیا کہیں گے کہ ارے یہ تو سچ مچ ہی آ گئی. اب ان کو لگے گا کہ ارے ہم تو سوچ رہے تھے کوئی قیامت نہیں آنے والی، کہ جب قیامت واقع ہو جائیں گی تو اس وقت کافر کہیں گے وہ بات تو سچ نکلی جو رسول کہا کرتے تھے، اب کیا کیا جائے، اب تو ہمیں یقیناً سزا ملے گی. تو عذاب سے بچاؤ کے لیے سفارشی ڈھونڈیں گے جیسے دنیا میں ڈھونڈتے تھے. اب یہاں دیکھیے کہ کسی کا کوئی جیل میں چلا جائے، کسی کو کوئی کچھ ہو جائے، کسی کو جابس چاہیے، تو کیا کرتے ہیں؟ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں. فلاں کوئی پہچان ہے، چلو ان کو لے کے آؤ، چلو ان سے فون پہ بات کروا دو. تو وہاں پر بھی وہ کیا کریں گے؟ سفارشی ڈھونڈیں گے کہ کہاں، سوچیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ آنے کا، دوبارہ امتحان دینے کی خواہش درخواست کریں گے. کہ دیکھیں کہ جب بچے فیل ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم پلیز ایک موقع اور دے دو، ہم ایک بار اور ہمارا ٹیسٹ لے لو،
ایک بار ری ٹیسٹ لے لو، ہم اب اور اچھی محنت کر لیں گے، ہم اور پاس ہو جائیں گے۔ اب جو بچے سال بھر نہیں پڑھتے تھے، اب وہ جب فیل ہو جاتے ہیں ان کو کیا لگتا تھا؟ ہاں چلو چھوڑو آخری میں دیکھ لیں گے، چلو چھوڑو آخری میں دیکھ لیں گے۔ اور جب ایک دم وہ جب آ جاتا ہے، ایسی گھڑی آتی ہے جب وہ فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک موقع دے دو، ہمارا ری ٹیسٹ لے لو، کہ ہم ایک بار اور محنت کر لیں گے۔ تو یہاں پر بھی دوزخیوں کا بھی یہ حال، کافروں کا بھی یہی حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہیں گے؟ جنہوں نے بھولا ہوا تھا، قیامت کو بھولا ہوا تھا، آخرت کو بھولا ہوا تھا، اللہ کی ملاقات کو جنہوں نے بھولا ہوا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں رسول تو آئے تھے، انہوں نے باتیں تو سکھائی تھی ہم کو، اب کیا کریں؟ اب کوئی ہے؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا کوئی ہے ہمارے لیے سفارشی؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کہ وہ ہماری سفارش کر دے۔ وہاں ان کو کوئی سفارش ملنے والا نہیں ہے۔ یا پھر وہ کیا کہیں گے؟ یا ہمیں لوٹا دو، یا ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ اب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ تو دوزخ ہے، یہ تو جنت ہے، یہ تو ہم کو اس میں ڈالا جا سکتا ہے، تو پھر تو وہ بات تو نہیں رہے گی نا جو ایمان بالغیب کی بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار جو بندے ہیں وہ تو یقین رکھتے ہیں، وہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ امتحان میں کامیاب بھی ہوں گے۔ تو اللہ نے اس مقام پر ان کی درخواست کا جواب ذکر نہیں فرمایا، لیکن دوسرے بعض مقامات پر انہیں دو طریقے کے جواب دیے گئے۔ ایک یہ کہ جب انہوں نے حقیقت کا مشاہدہ کر ہی لیا، جب حقیقت پہ سے پردہ اٹھ گیا، سارے غیب کے پردے اٹھ گئے، اب انہوں نے دیکھ لیا کہ جنت بھی دیکھ لیا، دوزخ بھی دیکھ لیا، فرشتے بھی دیکھ لیے، سارا کچھ جب دیکھ لیا انہوں نے، تو پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب ہم ایمان لاتے ہیں، اب ہم نیکی کے کام کریں گے۔ تو پھر ایمان لانا کیسا اور فرما برداری کیسی؟ ایمان تو ایمان بالغیب ہونا چاہیے نا، تب اس کا فائدہ ہے۔ اگر دیکھنے کے بعد کوئی ایمان لائے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ پھر کیوں ڈر رہے ہیں مجھ سے؟ تو اللہ تعالیٰ تیرے سے ڈر رہے ہیں، تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تیرے خوف سے لرز رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان غیب، ایمان بالغیب۔ تو ایمان بالغیب ہوگا تو اس کا فائدہ ملے گا، اور جب انسان چیز سامنے دیکھ لے گا تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو کیونکہ ایمان کی صفت ہی ایمان بالغیب پر لانا ہے نا، غیب پر ایمان لانا ہے۔ آنکھوں دیکھی چیز تو پھر کافر بھی یقین کر لیتے ہیں، لہٰذا اس وقت ایمان لانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی مطلب نہیں۔ تو ایسا ایمان انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اور دوسرا جواب ان کو کیا دیا گیا کہ اگر انہیں دنیا میں بھیجا بھی گیا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہی کریں گے، وہی رنگینیوں میں ایسے بزی ہو جائیں گے کہ جیسے پہلے رہتے تھے، اسی طرح کے نافرمان بن جائیں گے جیسے پہلے کرتے تھے نافرمانیاں، اور انہیں یہ وعدہ بھی یاد نہیں رہے گا جسے دنیا میں کچھ لوگ یہ باتیں بنایا کرتے ہیں کہ آج نہیں، ان میں سے کچھ یاد نہیں پڑتا، اسی طرح دوبارہ دنیا میں جا کر بھی اس وقت کے وعدے کو بھول جائیں گے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے آخرت کو بھلا کر رکھا ہے، انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر رکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو اگر لوٹا بھی دیا جائے تو وہ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ ان ربکم الذی، بے شک تمہارا رب وہ ہے، الذی، وہ جس نے خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، یطلبہ، طلب کرتی ہے رات اس دن کو، حثیثاً، جلدی جلدی، والشمس والقمر، اور چاند اور ستارے، مسخرات بامری، اور سب کے سب اس کے حکم کے فرما بردار ہیں، اسی کے حکم کے، الا، خبردار، لہ الخلق، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، والامر، اور حکم فرمانا، تبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ہے، بڑے بہت بابرکت ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے جس نے 6 دنوں میں، اس کو انڈرلائن کر لیجئے کہ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن اور آسمانوں اور زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا گیا؟ 6 دنوں میں۔ اب یہ 6 دنوں سے مراد ہمارے دنیا کے 6 دن نہیں جس میں 24 گھنٹے آتے ہیں، بلکہ
قرآن کریم میں ایک مقام پر یوم کی مقدار، دن کی مقدار کتنی بتائی گئی؟ 1000 سال، اور دوسرے مقام پر کتنی بتائی گئی؟ 50,000 سال۔ تو اس طریقے سے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا مراد کیسے 6 دن ہے، تو نہ ہم نے اس کے اندر اپنے آپ کو کھونا ہے کہ یہ کیسے 6 دن ہے، کیوں 6 دن ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سیکنڈز میں بنا دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن کہہ کر بنا دیتا، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا، وہ اس کی مرضی ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ دن جاتا ہے، رات آتی ہے، کیسے ایک ساتھ کبھی دونوں نہیں آ جاتے، دن اور رات اپنے اپنے جو سورج ہے، چاند ہے، اپنے ٹریول کرتے رہتے ہیں برابر۔ دیکھیے کہ کئی ایک کنٹری میں دن رہتا ہے تو دوسری کنٹری میں رات ہوتی ہے، پھر جب سورج وہاں سے ٹریول کر کے آتا ہے تو یہاں پر دن ہو جاتا ہے، پھر وہاں رات ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب سسٹم کیسے برابر چل رہے ہیں اللہ کی فرما برداری میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے حکم دے دیا، وہ اللہ کی فرما برداری میں ہر چیز، ستارے، سیارے، جو بھی چیز، کوئی آگے نہیں جاتا، کوئی پیچھے نہیں آتا، کوئی اپنے کاموں سے الگ نہیں ہٹ کے جاتا، سب اپنے اپنے آربٹس میں برابر گھوم رہے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ بھی امرہی، اللہ کے حکم سے ہے۔ ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، و زاری کرتے ہوئے یعنی کہ گڑ گڑاتے ہوئے، وقفیتاً اور چپکے چپکے، یعنی کہ زور سے بھی پکار سکتے، رو رو کے گڑ گڑا کے بھی پکار سکتے، اور چپکے چپکے بھی پکار سکتے۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ دعا کے آداب یہاں پر سکھائے جا رہے ہیں کہ ہر چیز کے خالق اور مالک اور بابرکت اللہ کے سامنے جب تم اپنی حاجات پیش کرنا چاہو تو پھر کیا کرو؟ اس سے فریاد کرو، اس کی عبادت کرو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرو، تہ دل سے، اور دل میں دعا کرو یا زور سے کرو، اس میں ریاکاری کا دخل نہ ہو۔ دعا میں ادب رہنا چاہیے، اور اس میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مثلاً ایسی چیزیں نہ مانگے جو بالکل ہی پاسبل نہیں ہے۔ اب کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے چاند پر پہنچا دے اللہ، اللہ تعالیٰ میری دعا ہی نہیں قبول کر رہا، تو یہ کیا پاسبل والی چیز ہے؟ ایسی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے، بے وقوفوں والے سوال بھی نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی انسان کہے کہ اب میں غریب آدمی ہوں، مجھے اللہ بادشاہ بنا دے، تو اس طریقے کی بیکار بے جاسی دعائیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو انسان ایسی دعا کرے جو اس کے مطلب یہ کہ صحیح بھی ہو وہ، اور اس میں طریقہ بھی بتایا گیا کہ تم اپنے رب کو پکارو تضرعا و خفیہ، یعنی کہ سب سے اچھا وقت دعا کا کون سا ہے؟ تہجد کا وقت۔ ہم سارے لوگ سوتے ہیں، ہمارا جو دل ہوتا ہے نا، دل جمعی کے ساتھ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ تو دعا کے آداب ہم کو کیا بتائے گئے کہ سب سے پہلے اللہ کے ذکر و اذکار کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور اللہ کی تعریف کے لیے سب سے بہترین کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، سورہ اخلاص، اللہ کی تعریف جس میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم پڑھ کے اللہ سے ہم دعائیں کریں، اور رو رو کے بھی کریں، گڑ گڑا کے بھی کریں۔ اب یہ نہ ہو کہ سب بیٹھے ہیں تو ہم رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کریں، اور جب ہم اکیلے میں جائے تو ہمیں رونا ہی نہ آئے، پھر ہمیں کچھ یاد ہی نہ آئے دعا کرنا۔ تو یہ بھی نہ ہونا چاہیے، اس میں پھر کیا ہوگی؟ وہ ریاکاری ہوگی۔ ہم اکیلے میں جب ہم کوئی چیز کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ دیکھیے کہ کبھی ایسا بھی سچویشن ہوتی ہے کہ ہم صرف سجدے میں جاتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے صرف آنسو جاری ہوتے ہیں، ہم ایک لفظ نہیں بول رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ہماری وہ ساری کیسٹ چل رہی ہوتی ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہوتے ہیں، زبان سے ہم کچھ نہیں ادا کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی حالت کو بھی، کیفیت کو بھی سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ آپ نے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں، اور اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہے کسی انسان کے ساتھ کہ وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، تھوڑا روتا ہے، اللہ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اللہ کو سارا بول دیا، اور جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو ایسے ہلکا محسوس کرتا ہے جیسے اس کی ساری پریشانی اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے آبزرو کیا ہے؟ آبزرو کیا کریں اور شیئر کیا کریں کہ ہاں سچ مچ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی اتنے زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس کی زبان تک وہ الفاظ نہیں آتے، اور وہ صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور روتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سن رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، قرآن میں ہم نے پڑھا نا، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اگر آپ الفاظ سے بولیں نہ بولیں، اب الفاظ سے بولتے ہیں جب ہم کو تسلی بھی ملتی ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کو جب دعائیں کرتے ہیں اچھے اچھے الفاظ سے، اسی لیے تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ جو آپ دعائیں کر رہے ہیں
عربی میں اگر آپ کریں گے، آپ کو ترجمہ نہ پتا ہو تو آپ کو دل کو کہاں لگے گی؟ اب تک کہ ہم یہی کرتے تھے، بہت ساری عربی کی دعائیں آتی تھی، فر 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 ہم پڑھتے تھے، اور ایک بھی ہم کو ترجمہ نہ سمجھ آئے، نہ ہم نے کیا مانگا یہ سمجھ میں آئے۔ اب دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کو ہم کیسے پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک دم تیزی سے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا مانگا؟ کچھ بھی نہیں۔ جبکہ سورہ فاتحہ میں اتنی اچھی چیز ہم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ صرف یہ جملے پہ اٹک جائیے، آپ کو لگے گا کہ میں نے ساری باتیں بول دی اللہ کو۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نستعین، اللہ میں صرف تجھی سے مدد مانگتی ہوں۔ کون کون سی چیزیں ساری پیچھے ہمارے دل میں چلتی رہتی، بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہے، جابس کی وجہ سے پریشان ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کون سی آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، سارا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ آپ نے ایاک نستعین بولا، آپ کے بیٹ میں وہ سارے، دماغ میں وہ سارے چیزیں چل رہی ہیں، ریوائنڈ ہو رہی ہے کیسٹ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، دعا ایسے کریں کہ دعا میں عاجزی اور انکساری ہو، اپنے آپ کو جھکا دیں اللہ کے سامنے۔ ایسے طریقہ ہم کو بتایا گیا کہ اللہ کی ذکر کر کے، اللہ کے یہاں پر ہمیں دعا کے آداب بھی، یہ دیکھیے نا کہ ہم نے بھی پیچھے پڑھا نا کہ یہ کتاب ہمارے لیے کس سے رحمت ہے۔ دیکھیے دعا کے آداب بھی ہمیں سکھا دیے گئے۔ اب اگر ہمیں دعا کے آداب نہ آتے تو ہم تو اپنی نماز پڑھتے اور چلتے بنتے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دعا بھی مانگنا ہے۔ دعا مانگنا بھی سکھایا، دعا کے الفاظ بھی سکھائے، اتنی پیاری پیاری دعائیں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے انڈر لائن بھی کر لی، اور ماشاءاللہ دور قرآن کے چلتے چلتے بہت ساری بہنوں نے دعائیں یاد بھی کر لی۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک رحمت نہیں ہے کہ ہمیں دعائیں بھی سکھا دی گئی؟ کتنی پیاری دعائیں، ہر موقع محل کے حساب سے دعا ہے۔ آپ نے اگر غور کیا ہے، بچوں کے لیے دعا ہے، شوہر کے لیے دعا ہے، بیماری کے لیے دعا ہے، نظر بد کے لیے دعا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے دعا نہیں ہے؟ اب ماشاءاللہ سے یہاں بیٹھی تم بہت ساری بہنوں کو ہر دعا یاد ہے ماشاءاللہ۔ تو خوش ہو جائیے آپ جنہوں نے دعائیں یاد کی ہیں دور قرآن کے وقت، تو یہ بھی ایک دیکھیے کہ آپ کے لیے ایک ریوارڈ تھا نا اللہ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھا بھی دی، کتاب سے جوڑ بھی دیا، دعائیں سکھا بھی دی۔ تو دعاؤں کا ترجمہ آنا ضروری ہے، ورنہ اپنی زبان میں مانگا کر لیجئے دعائیں، وہ زیادہ ہارٹ ٹچنگ رہے گا۔ آپ سجدے میں اپنی دعا، اپنی ترجمے اپنی زبان میں دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ آپ جو بیٹھ کر آپ خالی ٹائم بیٹھے ہیں، چلتے پھرتے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے تو ہی دعا مانگیں گے، بلکہ وہ بدعت میں شمار ہوتا ہے کہ نماز کے بعد، خالی نماز کے بعد بیٹھے ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ ہم کو کب سکھایا گیا نماز کے دعاؤں کی قبولیت کے وقت؟ کون سے بتائے گئے؟ سجدے میں، رکوع میں، اتحیات کے بعد، یعنی کہ سلام پھیرنے سے پہلے جتنی دعائیں ہم کر سکتے ہیں ہم کر لیں۔ پھر بعد میں اگر ہم بیٹھے ہیں تہجد کی نماز میں بیٹھے ہیں، تہجد کو آپ اٹھیں، کبھی کبھی یہ ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا، کبھی نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ وہیں بیٹھ کے صرف دعائیں کریں، لیٹے لیٹے دعائیں کریں۔ پیریڈز ہیں، آپ کو اٹھا نہیں جا رہا، آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ لیٹے لیٹے دعا کریں۔ دعائیں تو اب ہم لیٹے لیٹے زبان سے ہلا کر ہی مانگ لے سکتے ہیں نا۔ تو دعا کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ دعا میں ایک مزہ جب آتا ہے کہ جب ہم اللہ کو تڑپ کے، ہم کوئی چیز رو کے ہم اللہ کو بولتے ہیں نا، آپ یقین مانیں کہ اس سے دل بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ آبزرو کر کے دیکھیے، پریکٹیکل کر کے دیکھیے یہ بات، کہ آپ کبھی نہ رو کے اللہ تعالیٰ کو بتا دیجئے اللہ میری یہ پریشان، آپ دیکھیے کہ آپ کی ساری پریشانی چٹکیوں میں دور ہو جائے گی، اور کم سے کم آپ کو ہلکا بھی لگے گا۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ اب میری مشکل کم ہو گئی۔ جب ہم کسی کو کوئی بات سناتے ہیں نا، آپ اپنی بہن کو سناتے ہیں، آپ اپنی فرینڈ کو سناتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو سناتے ہیں، تھوڑے دن وہ سنیں گے، پھر وہ پتنگ پڑنے لگیں گے آپ سے۔ اب وہ کہیں گے کہ ارے اس کا فون آیا، اب یہ اپنی پریشانیوں کا بھنڈار ہمارے سامنے کھولے گی، اس کی تو پریشانی، اس کے تو رونے ہی نہیں ختم ہوتے۔ ایک بار سنے گا کوئی آپ کا رونا، دو بار سنے گا، بار بار کیوں آپ کے رونے کوئی سنے گا؟ کیوں آپ کے ساتھ روئے گا؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ہر وقت ہمارے لیے تیار ہے، ہمارے رونے سننے کے لیے، ہمارے پریشانیاں سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا کبھی، کتنا بھی آپ اس کو سناؤ، خوش ہوتا ہے، بلکہ اور خوش ہوتا ہے اور عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگنے آیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیے کہ نیند سے اٹھنے سے جو ہم کو دعائیں سکھائی دی گئی،
بستر پر جانے تک ہم کو دعائیں سکھا دی گئی کہ ہر چیز کی دعا، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہمیں سکھا دی گئی، کیسے ہم ہر چیز سے، کیسے ہم کو ہر شر سے بچنے کے لیے بھی سکھا دیا گیا کہ ہم ہر شر سے بچ سکتے ہیں، کہاں کہاں پر شر ہے یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا، کیسی دعائیں پڑھنا ہے، کیا کیا چیزیں اس کے لیے کرنا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم پکارو اپنے رب کو تضرعا و خفیا، کہ گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے بھی۔ تو یہ والی تو آیت ایسی ہے کہ اس پہ تو پورا ہم 1 گھنٹہ اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ بھی کم ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں اس کو یہیں پر ختم کرتی ہوں انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 55 تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔